اب آج وہ جو پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں ان کو اٹھا کر بڑی تضحیک نہیں وہ ہے ایک تضحیک ہے کہ وہ شخص جو آپ کا وزیر خارجہ رہا اس کو دھکے دینا. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص 2 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہا وزیر خارجہ رہا ہو، یہ تو سینئر اور پولیٹیشین جس شخص نے اگر اچھے دنوں کو یاد کرے تو کیری لوگر بل پہ آپ کے جو اعتراضات تھے ان کو ختم کروانے کے لیے اپنی جماعت سے اس نے مخالفت مول لے کر، شک و شبہ مول لے کر، اور وہاں جا کے ہیلری کلنٹن کے ماتھے سے ماتھا ٹکرایا ہو اور اس کو سافٹ کروایا ہو. تو کچھ پرانی خدمات یاد کرتے ہیں. نہیں ویسے بھی دیکھیں یار، آپ کا وزیر خارجہ رہا ویسے تو ان کی خدمات 1857 سے ہی ہیں، یاد ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال سر یہ جو آج ہوا دس از ویری الارمنگ. زیادتی ہے. میں انتہائی دیانتداری سے کسی بھی قسم کے اف اینڈ بٹ کے بغیر ہاتھ اٹھا کر نہایت دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں یہ شاہ قابل محمود مذمت. قریشی اس بندے کو سر کہہ رہے ہیں، وہ جو پولیس والا آیا وہ دھکے دے رہا ہے. حالانکہ میں شاہ جی کو پرسنلی جانتا ہوں اور وہ میرا تو تعلق بھی بتایا آپ کو کہ 2 دفعہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ چلیں اور ایک بازو سے ہاتھ پکڑ لیتے تو وہ چل پڑنا تھا انہوں نے. اس دھکے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس میں یہ ہے کہ سارا تماشا جو ہے ان کی بچی اور بیگم صاحبہ کے سامنے لگانا بھی ایک تصحیق امیز ہے. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب میں یا آپ اس کے بارے میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو بدلنا چاہیے، تو ہمیں کوئی تھوڑا سا اس کا حق بنتا ہے. لیکن ایک شخص ہے آپ کا محبوب، نام ہے اس کا ڈاکٹر عارف الوی، صدر پاکستان، ایوان صدر بے قابض. یہ شخص یہ غلط نہیں. ان صاحب نے آج جو ہے سر قابض نہیں، وہ منتخب صدر ہیں. چلیں جی، ایوان صدر میں تحریک انصاف کی جانب سے بٹھایا ہوا نمونہ منتخب صدر وہ جو صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ لکھا جی، ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف پامال کیا جائے. کون کہہ رہا ہے؟ صدر پاکستان عارف الوی صاحب. یہ انگریزی زبان میں لکھا گیا ہے. انگریزی زبان میں سربراہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سربراہ مملکت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست بن رہے ہیں. ویسے تو کہا کہ نہیں بننا چاہیے، لیکن امپلیسٹلی اس سے بڑی گواہی پاکستان کے خلاف کیا ہوگی جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف پامال کیا جائے، کاغذات چھیننا، مظاہرین کے خلاف بے رحمانہ کارروائی، اور اب 2 حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک پر حکام کو ضرور اس پہ تو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے. بولا آئی سلیوٹ عارف الوی صاحب کہ آپ نے کم از کم آج جو یو سلیوٹ دا سیم عارف الوی. بھائی صاحب قبضہ ہو گیا ہے وہ ٹیلی ویژن میں ہے بھائی صاحب. ٹھیک ہے ہاں اچھا نہیں سر دیکھیں ہو جاتی ہے وہ کرو سلوٹ. نہیں سلوٹ کر. دیکھیں جو انہوں نے حق سچ کی بات کی، رانا ثناء اللہ پہ منشیات ڈلی، اس طرح کا آیا تھا کچھ بھی. That was a different story. اس سے چند روز قبل بلوچستان سے آئی خواتین کے ساتھ جو ابھی بھی بیٹھے جن کو سننے والا کوئی نہیں، تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ثابت یہ ہوا کہ جب بھی آپ میری جماعت کے، کیونکہ دیکھیے میں نے صدر کے بعد he is president of پاکستان، وہ کسی پارٹی کے نہیں وہ کسی اور کبھی طریقے. اچھا چور کی داڑھی میں تن کا، اچھا ان کو پتا تھا یہ بات اس طرح کی آئے گی. آگے فرماتے ہیں رجت پسندانہ دلائل. یہ رجت پسندانہ ایک تو ان کو کہیں کہ کوئی یعنی ترجمہ جو ہے نا وہ اب انگریزی میں سے ان کی اردو بہت اچھی ہے سر. او بھائی لیکن انگریزی شاید اچھی نہیں ہے نا. اب رجت پسندانہ جو ہے یار نہیں دیکھو نا، ڈرا ڈیٹریکٹنگ آرگومنٹس. اچھا ایسے دلائل جو آپ کی توجہ ہٹائیں، ڈیٹریکٹ کریں، اس موضوع سے آپ کی توجہ ہٹانے والے، اس کا ترجمہ جو ہے یہ صدر پاکستان جو آپ کے زبان کی نظر میں زبان و بیان کے ماہر ہیں، رجت پسندانہ دلائل یہ کہہ دیتے کہ یہ گھسا پٹا، یہ گھسی پھسی دلیل، یا یہ
کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ بہانہ تراشنا. نہیں اب املا کی غلطیاں تو نہ کہ نکالیں. ایسے واقع سالڈ آرگومنٹ دین پلیز. نہیں وہ کہتے ہیں نا ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں کہ جی یہ کہا جائے گا. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا پہلے تیرا تو میں منہ ٹپا. ہاں رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوتا رہا. میں سویا ہوا تھا ٹھیک ہے. مجھے نیند آ گئی. میرا بلبل سو رہا ہے شور گل اور نہیں مجھے یہ 2 نمبری ناپسند ہے. دیکھیں باقی زبر ہے نا کہ آج کل انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. بتاؤ بلوچ خواتین کے پاس چلے جائیں گے, ہو سکتا ہے کل چلے جائیں. اللہ نہ کرے. وہ جڑا بندہ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا تھا کہ اٹک جیل گاڑی پکڑے جائیں. گئے تھے وہ گئے تب بھی نصرت جاوید نے تنقید کرنی ہوتی. گئے تھے نہیں گئے. اگر گئے تو آپ تنقید کریں گے. کہ ایک اڈیالہ گئے. بلوچ خواتین کا ایک ڈفرنٹ کہانی ہو سکتا ہے. بلوچ خواتین کے پاس چلے جائیں. بھائی اتنی سردی میں پاکستان کی بیٹیاں وہاں بیٹھی خوار ہو رہی ہیں. میرا بلبل سو رہا ہے. میں تمہیں عرض کر رہا ہوں صدر پاکستان سو رہا ہے کہ اگر صدر پاکستان ہے جناب اپنی موجودہ حیثیت میں کیا انہوں نے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کو یہ خط نہیں لکھا تھا کہ یہ سائفر آیا ہے اس پہ آپ ذرا تحقیق کریں. لکھا تھا نا خط. چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھیں کہ جی میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, تو آپ کیوں نہیں جوڈیشل انکوائری کریں. ہو سکتا ہے کرتے ہیں جب حد کراس ہوگی. اچھا ابھی نہیں ہوئی نا ان کی. ابھی ان کا خیال ہے میں ٹویٹ کر کے روک دیں گا. تو کم از کم پی ٹی آئی کی سمپتی تو لے لی نا سر انہوں نے. تو بھائی یہ اب آج کسی ایک طرف تو کھڑے ہو نا. عدنان بھائی میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ ایک سادہ اور فطری طور پر اور آپ ایک اچھے نیک نیت آدمی ہیں. آپ نے فوری طور پر یہ کہا کہ نصرت صاحب پی ٹی آئی کی سمپتیز تو لے لی. ٹھیک ہے نا. تو مقصد ہی یہی تھا نا کہ پی ٹی آئی والوں نے دسنا ہے کہ میں تھوڑے نال. باقی جتنا بھی جو ملک میں ہوتا رہے وہ نہ میں دیکھتا ہوں نہ سنتا ہوں نہ ان پہ بولتا ہوں.